اس کے بعد سردار کاہن جانور کا خون لیتا اور وہ سال میں ایک ہی بار جایا کرتا تھا پاک ترین مکان میں، اور پھر وہ سرپوش پر خون کو چھڑکتا تھا۔ لیکن یاد رہے، جو شخص خون کو لے کر جاتا اور سرپوش پر چھڑکتا تھا وہ سردار کاہن ہوتا تھا، اور آپ سردار کاہن نہیں ہے، اس لیے آپ وہ نہیں ہے جو خون کو چھڑک سکے۔ یہ سردار کاہن کا کام ہے۔ یسوع ہمارا سردار کاہن ہے، اسی لیے یہ تو یسوع کا کام ہے کہ وہ خون چھڑکے۔ اب یاد رکھیں کہ بائبل کی تفسیر کرتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کو جوڑ کر پڑھیں۔ ہر حوالے کے سیاق و سباق پر آپ کو دھیان دینا چاہیے۔ پرانے عہد میں خون جو ہے وہ باہری صحن میں نہیں چھڑکا جاتا تھا، خون جو ہے وہ پاک ترین مکان میں چھڑکا جاتا تھا۔ جانور کو باہری صحن میں ہی مارا جاتا، اس کے بعد سردار کاہن جانور کا خون لیتا اور وہ سال میں ایک ہی بار جایا کرتا تھا پاک ترین مکان میں، اور پھر وہ سرپوش پر خون کو چھڑکتا تھا۔ لیکن یاد رہے، جو شخص خون کو لے کر جاتا اور سرپوش پر چھڑکتا تھا وہ سردار کاہن ہوتا تھا، اور آپ سردار کاہن نہیں ہے، اس لیے آپ وہ نہیں ہے جو خون کو چھڑک سکے۔ یہ سردار کاہن کا کام ہے۔ یسوع ہمارا سردار کاہن ہے، اسی لیے یہ تو یسوع کا کام ہے کہ وہ خون چھڑکے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ہے چھڑکنے والا خون، جو کہ ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے۔ یعنی یسوع مسیح کی قربانی جو ہے یہ چھڑکا ہوا خون ہے جو ہمارے لیے بولتا رہتا ہے ہر ایک لمحہ۔ خون چھڑکنے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سردار کاہن نہیں، یہ کام یسوع کا ہے۔ اور خون کے چھڑکنے کا مطلب کوئی لیکوڈ نہیں ہے، اس سے مراد یسوع کی قربانی ہے، اس کی قربانی ہے۔ میں آپ کو کچھ حوالے دکھانا چاہتا ہوں۔ اپنی بائبل کھولیں، عبرانیوں 9 باب اور اس کی 11ویں آیت، 9:11۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، آیت 12، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ اگلی آیت، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اگلی آیت، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے، کیسے؟ ازلی روح کے وسیلہ سے۔ اب یہاں پر کسی مایا، لیکوڈ، پانی نما چیز کی بات نہیں ہے، ازلی روح کے وسیلہ سے، یہاں مادی بات نہیں ہو رہی۔ مسیح کا خون ازلی روح کے وسیلہ سے قربان کر دیا۔ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ پس یسوع کا خون، یعنی یسوع نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے قربان کیا۔ تو جب ہم خون کی بات کرتے ہیں تو ہم لیکوڈ کی بات نہیں بلکہ ایک شخص کی بات کرتے ہیں، اور اس کا نام یسوع ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے، اب میں تھوڑا سا اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اور۔ عبرانیوں 9 باب 19 سے 24، 19 آیت سے لے کر 24 آیت تک۔ چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا۔ اگلی آیت، اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے۔ اگلی آیت، اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا۔ اگلی آیت دیکھیں، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 23، پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر بکروں اور بچڑوں کے خون سے نہیں بلکہ ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے۔ اگلی آیت دیکھیں، او ہالےلویا، 24ویں آیت، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو، کون؟ خون، لیکوڈ نہیں، مسیح خود خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ خون ظاہر نہیں ہوا، خون روبرو نہیں ہوا، یسوع خود ہی وہ خون تھا جو خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہوا۔ کیا یہاں پر واضح ہے؟ یسوع جو ہے اس کی زندگی ہی خون ہے، اس کا کام اس کا خون ہے۔ وہ خدا کی حضوری میں خدا کے روبرو حاضر ہوا ہماری خاطر۔ پس یہ بات سامنے آئی کہ یسوع کا جو خون ہے وہ یسوع کی انسانیت ہے۔
سو بائبل کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل میں مختلف انداز اور طریقوں سے بات کی گئی ہے۔